بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اب یہاں سے تنبیہ ہیڈنگ ڈالی ہے انہوں نے، تنبیہ ڈالنے کے بعد کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھیں ذرا سا۔ تنبیہ کا معنی لغوی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ جا ایسے جا کے بیٹھے۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ اس تنبیہ کے ضمن میں گویا کہ کوئی اہم بات ہے جو اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ سامع کے یا مخاطب کے دل و دماغ سے نکل نہ جائے تو اس پر تنبیہ کر دی جائے۔ اہم بات گویا کہ بتانے جا رہے ہیں۔ پیچھے بات آ چکی ہے نا تنبیہ کے بارے میں، جی چلیں تو اسی میں آپ ایک بات وہ بتانے جا رہے ہیں کہ بعض روایتوں میں موجود ہے، قواعد نحویہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عبارتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کیا آیا ہے آیت کریمہ والمقیمین الصلاۃ آ گیا، والمؤتون الزکوٰۃ ہونا کیا چاہیے تھا؟ والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا۔ ایک بہت اہم بات یہاں پہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں، معرفت و اعرابی سے اس کا تعلق ہے کہیں نہ کہیں، تنبیہ جو بیان کرنے جا رہا ہے نا۔ ایک توجہ سے نہیں بیٹھ، توجہ کے ساتھ میں ایک چیز ہے تفسیر الاعراب، دوسرا ہے تفسیر المعنی۔ اب بہت سے مقامات پر جب آپ تفسیر پڑھیں گے، جنہوں نے نحوی اعتبار سے گفتگو کی ہے تو دو طرح کی اصطلاح وہ قائم کرتے ہیں، توجہ سے سن لیے، اس کے بعد میں فوراً ترجمہ کروں گا۔ ایک کو بتاتے ہیں تفسیر الاعراب، دوسرا کیا بتاتے ہیں؟ تفسیر المعنی۔ الاتقان کے اندر صفحہ نمبر 390 ایک بات انہوں نے لکھی ہے، جہاں چند باتوں انہوں نے گنائی نا کہ معرفت اعرابی کے تحت الثانی، دوسرے نمبر پر جو بات انہوں نے گنائی ہے وہ یہی ہے، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہے، اسی میں کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ان یراعی ما تقتضیہ الصناعہ اے صناعہ نحویہ۔ اس میں لکھا ہے کہ تفسیر الاعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اعرابی جب تفسیر آپ بیان کریں تو وہاں نحوی اصول و ضوابط کی توضیح و تشریح ہوگی، یہی تو بات ہے۔ یہاں والمقیمین الصلاۃ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیچھے جو بات آئی نا معرفت و اعرابی کے تحت، وہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے تفسیر الاعراب، دوسرا ہے تفسیر المعنی۔ تفسیر الاعراب کے اندر نحوی اصول و ضوابط کی روشنی میں کیا بات کی جائے گی؟ آیت کریمہ کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ آیت کریمہ نحوی اعتبار سے کون سے ضابطے پر فٹ ہو رہا ہے، منطبق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے تفسیر المعنی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ تفسیر المعنی کے اندر تفسیر الاعراب کی مخالفت بھی جائز ہے۔ معنی اگر کسی طرح سے صحیح ہو رہا ہے، اگرچہ اعرابی اعتبار سے کیا ہے مخالفت میں بات جا رہی ہے، تو تفسیر المعنی میں صناعت نحوی یعنی نحوی اصول و ضوابط کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ تنبیہ کی ہیڈنگ ڈال کر کے تفسیر المعنی کی طرف کو توجہ لے کے جا رہا ہے، اس کو یاد دماغ میں رکھیے گا۔ ایک ہے تفسیر الاعراب، دوسرا کیا؟ تفسیر المعنی۔ تفسیر الاعراب تو سمجھ میں آ گیا کہ اعرابی اعتبار سے، اعرابی نحوی اعتبار سے جو اصول ہم بیان کرتے ہیں وہ تفسیر الاعراب ہے۔ تفسیر المعنی کیا ہے کہ قرآن شریف کے اندر جو آیتیں موجود ہیں اس کے معنی کو کہ ہم تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس کے معنی کی تفسیر بیان کرنے میں یہ ممکن ہے کہ نحوی اصول ضوابط کی کیا ہو جائے؟ خلاف ہو جائے۔ اس میں لکھا ہے لا تضرہ مخالفت ذالک الصناعتی یا تلک الصناعت النحویہ۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا عموماً جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے جہاں نحوی اعتبار سے تفسیر بیان کی گئی ہوگی، جیسے مثال کے طور پر سے اس میں لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی نے کہ اس طرح کی باتیں تفسیر ابن حبان میں کیا ہے؟ بہت ہیں۔ لکھا ہے تفسیر ابن حبان مشہور بھی یا مشہور بذالک۔ تفسیر ابن حبان جس کے بارے میں کل بتایا تھا آپ کو، کن کی کتاب ہو؟ صاحب ہدایت النور کی کتاب ہو، نحوی اصول و ضوابط کی روشنی میں عمدہ بیان کرتے ہیں۔ جب بات پھنستی ہے تو ایک دم گویا کہ وہ انتہا ہوتی ہے ایک طریقے سے، سمجھ گیا نا؟ تفسیر الاعراب، دوسرا کیا؟ تفسیر المعنی۔ تو اب یہ تنبیہ کے ضمن میں جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں وہ گویا کہ تفسیر المعنی کی وضاحت ہوگی، اعرابی اعتبار سے تو الگ ہے، معنی اعتبار سے کچھ اور ہوگی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اب اس کے کچھ جوابات دیے گئے ہیں اس میں۔ اتقان کے اندر 3 انہوں نے جواب دیا ایک سوال کا، اس طرح کی آیت کا۔ ان میں سے انہوں نے ایک جواب لکھا ہے، ایک جواب لکھنے کے بعد احسن الاجوبہ کر کے دوسرا جواب دیا ہے۔
تو 3 جواب ہیں اس کے، 3 جواب میں سے 2 جواب کو انہوں نے کس طرح مینشن کیا، کیونکہ زبدہ ہے تفصیلی، اگر آپ کو دیکھنی ہے تو وہاں دیکھ لیں، کہ ہمارے پاس بھی وقت کی قلت ہے، سب ہم بیان نہیں کر سکتے اس وقت، اس طرح چلیں دیکھیں تقریباً اس بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے شاید آ چکا ہوگا، اب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں یہیں سے۔ قال ابو عبید فی فضائل القرآن حدثنا ابو معاویۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشۃ عن لحن القرآن عن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين۔ ترجمہ تو آسان ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کی لغت کے بارے میں سوال ہے۔ لحن کے معنی پہلے بتا چکا ہوں، اوپر پیچھے آیا نا، لیکن لحن کے مطلب ہوتا ہے لہجہ، غلطی کے معنی بھی سوال ہوتا ہے۔ یہاں شاید دونوں ممکن ہے کہ بار تعالیٰ کی ارشاد میں قرآن کریم کی غلطی کے بارے میں سوال ہوا تو یہ ممکن نہیں ترجمہ، لغت کے بارے میں یہ کون سی لغت کا بھی استعمال ہے زبان کے بارے میں۔ اور بار تعالیٰ کی اس ارشاد ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تو والمقیمین الصلاۃ کے بعد کیا ہے، والمؤتون الزکاۃ، ہونا کیا چاہیے تھا والمو، دونوں کے یا تو نصب پڑھتے یا دونوں کے کیا پڑھتے ہیں، رفع پڑھتے، ماتو ماتو وغیرہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی تو ہوتا ہے۔ چلیں ایسے ہے کہ ان کا اسم کون ہے، الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یہ ماتو ماتو والے مل کر سب کیا بن رہے ہیں، ان کا اسم بن رہے ہیں، تو یہ والصابئون نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کیا ہونا چاہیے تھا والصابئین، کیونکہ ان کا اسم کیا ہوتا ہے بتائیے آپ لوگوں کو۔ تو کیا جواب دیا ان کو، فقالت، تو جواب میں یہ کہنے لگی اے جان برادر بھائی، یہ کیا ہے، یہ کاتبوں کی کارستانی ہے، هذا عمل الکتاب، کاتب کو کیا ہے کارستانی ہے، ان کا ایک کارنامہ ہے، گویا کہ اخطاؤ فی الکتاب، انہوں نے کیا کی کتابت میں غلطی کر دی، کتابت لکھنے میں کیا ہوا، اس طرح کی چیزیں آ گئی، ہونا کچھ اور چاہیے تھا، یہ جواب دے رہے ہیں۔ اس جواب کے بارے میں کیا آگے تفصیلی گفتگو آئے گی، نیچے ذکر کریں گے۔ یہ اسناد صحیح ہے شیخین کے شرط کے مطابق۔ ابھی آپ لوگوں نے اصول حدیث پڑھا نہیں ہے، ورنہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے افضل جو روایت رکھی جاتی ہے امام بخاری کی مسلم، ٹھیک ہے، کہ یہ مطلب سب سے افضل وہی ہے جو متفق علیہ روایت ہوتی ہے، جن پر دونوں ائمہ کا اتفاق ہے وہ بہترین، اس کے بعد امام بخاری، پھر امام مسلم، پھر امام بخاری مسلم کے شرط پر جو روایت ہمیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کیٹیگریز ہے۔ اسی طرح سے کیا کہیں اعلیٰ شرط شیخین کا اسماری۔ وقال حدثنا حجاج بڑھے تھے ان ہارون ابن موسیٰ، ہارون ابن موسیٰ سے حجاج نے روایت کی ہے، کیا اخبرانی زبیر بن حریث ان اکرمہ، چلے روایت شعبہ میں، لما کتبت المصائب، اب غور کر لیا کرو کہ کتب تو پڑھیں گے تو کیا معنی ہوگا، کتابت پڑھیں گے تو معروف تو کیا پڑھے گا، مجھول ہے نا، ان زاویے سے دیکھیں گے تو اعراب میں اور درست آئے گی انشاءاللہ۔ جب کہ صحیح مطلب کیا مصحف تیار لکھے جا چکے، اور عزت اعلیٰ عثمان کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہو گیا، سامنے پیش کیا گیا یا پیش کیے گئے، فوجد فیہا حروفا من اللحن، تو آپ نے اس میں کیا پایا، کیا حروف کی کچھ غلطیاں پائی، حروف مطلب پایا آپ نے من اللحن، یہاں پہ لحن غلطی کا معنی ہے، من اللحن، لحن جلی وغیرہ بولتے ہیں، تو غلطی میں سے کچھ حروف پایا نہیں، کچھ حروفوں میں آپ نے غلطی پائی۔ وقال لا تغیروها فإن العرب ستغیروها، واشی میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، آپ نے فرمایا کہ اسے چینج مت کرو، عرب لوگ کیا کریں گے، اسے ان قریب چینج کر دیں گے، یا یہ فرمایا ستضربوها بألسنتها، کہ عربی لوگ کیونکہ جانتے ہیں تو اپنی زبان کے لحاظ سے اس کو اعراب وہ دے لیں گے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کرنا نہیں ہے۔ ابن الانباری نے اس کی تخریج کی ہے، اپنی کتاب کون سی ہے، الرد علی من خالف مصحف عثمان، یہ پورا نام ہے، سلیل الرد علی من خالف مصحف عثمان، یہ نام ہے۔ اور ابن اشتا نے اپنی کتاب کس میں المصائب میں بھی اسی کیا کی ہے، حدیث پاک کی تخریج کی ہے، حدیث پاک کی یہ ماخذ کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اچھا، اب ابن انباری نے کی طرح اخرج ابن انباری، اسی کی طرح ابن انباری نے دوسری روایت پیش کی ہے کہ کن سے، بطریق عبد الاعلیٰ بن عبداللہ بن عامر بن ابن اشتا، اسی کی طرح، اور اسی طرح انہوں نے روایت کی کس سے، طریق یحییٰ بن یعمر سے کی ہے، تو یہ اللہ مختلف روایتیں ہیں۔ اور بطریق ابی بشر روایت تخریج کی ہے
کن سے؟ سعید ابن جبیر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا والمقیمین الصلاۃ ویقول ہا ہوا لحن الکتاب، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے یہ کاتبوں کو کیا ہے؟ غلطی ہے۔ اب یہاں سے کہنا چاہ رہا کہ اس طرح کی بات کرنا بہت مشکل امر ہے۔ اب مشکل کن کن جہتوں سے ہے کہ کیا صحابہ کرام کی اس بھرے مجمع میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو پایا کہ جس کو اس غلطی کا احساس ہو، غلطی کا احساس ہوتے ہوئے بھی اس کو باقی رکھا، اس کی تصحیح نہیں فرمائی۔ یہ تو صحابہ کرام کا تصور نہیں ممکن ہے۔ کیا صحابہ کرام کسی غلطی پر کیا ہو جائیں؟ آگاہ ہو جائیں، مطلع ہو جائیں، اس کے بعد اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ یہ ممکن تو نہیں ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی کچھ اور توجیہ ہے، اس کی کوئی اور صورت بن سکتی ہے۔ اب یہاں سے وہ سوال کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ جو روایت آپ نے پیچھے پڑھی ہے یہ اگر علی حال ہی اگر تسلیم کر لی جائے تو پھر بہت سارے مسائل ابھر کے آ جاتے ہیں، سر اٹھانے لگتے ہیں۔ بھی وہ کیا کہیں اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے گا۔ چلو آخری تک یہ گفتگو ہوگی، اس کے بعد ایک فائدہ الگ سے بیان کریں گے۔ وہادر آثار یہ حدیث کو بھی آثار کہتے ہیں کبھی کبھار، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار یہ ہے کہ تھوڑا فرق کیا ہے صحابہ اور وغیرہ قول پر آثار سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک، مطلقاً استعمال ہوتا ہے جیسا نا شرح معنی آثار، اس میں کیا ہے صحابی کا قول تھوڑی ہے، حدیث باب بھی موجود ہے۔ شرح وہادر آثار مشکلات جدہ، یہ آثار بہت ہی کیا ہے، ان آثار کا بیان بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مطلب ایک حدیث کی ایک قسم ہے مشکل حدیث، وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ آثار کیا ہے، مشکلیں، بہت ہی مشکل ہے، یا مشکل حدیث میں سے ہیں، یا بہت مشکل حدیث شمار کیے جاتے ہیں، یا ایک لغوی معنی لینا یہ بھی چل سکتا ہے۔ ان آثار میں جو بات کہی گئی یہ بہت مشکل ہے، ترجمہ ہو جائے گا۔ اب کیسے مشکل آگے؟ وَكَيْفَ يُظَنُّ بِالصَّحَابَةِ أَوَّلًا أَنَّهُمْ يَلْحَنُونَ فِي الْكَلَامِ فَضْلًا عَنِ الْقُرْآنِ وَهُمُ الْفُصَحَاءُ، یہ کیسے صحابہ کرام کے بارے میں گمان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیا قرآن کریم کلام میں غلطی کی؟ چہ جائے کہ قرآن کریم میں وہ غلطی کریں، کیونکہ وہ کیا ہے بھائی، فصیح ہے۔ کلام میں ان سے غلطی ہونا کیا ہے مجھے متصور نہیں ہے، تو پھر کلام اللہ میں غلطی تو اور بعید کی بات ہے۔ دوسرا آئے گا ثم کیف فضل نا چہ جائے کہ قرآن کریم میں غلطی کری، یہ تعبیر ہوتی ہے بیٹے، مطلب کیا ہے کہ میں تو کیا ہے سنت نہیں چھوڑتا ہوں، لا اترک السنہ فضلا عن الفرض، سنت نہیں چھوڑتا ہوں تو چہ جائے کہ میں فرض چھوڑوں، تو بہت اچھی تعبیر استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم کیف یظن بہم ثانیا فی القرآن الذی تلقوہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما انزل، پھر یہ ثانیہ بھائی اولا ثانیہ ایسے کر کے آئے گا، پھر یہ کیسے گمان کہ میں ثانیہ کا ترجمہ دوسرے مرتبہ نہیں کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں پھیر رہا ہوں۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام کے بارے بھیم کے زمانے میں، مجھے صحابہ اس قرآن کریم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں جسے انہوں نے کیا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی لیا ہے جسے کیا ہے وہ نازل کیا گیا، تلقہ لینا قبول کرنا، تعلیم حاصل کرنے کا معنی آتا ہے۔ وحفظوہ وضبطوہ واتقنوہ، اسے یاد کیا، اس سے کیا کیا دہرایا اور اسے مضبوط و مستحکم کر لیا۔ اتقن یتقن اتقان، سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، ضبط مطلب حفظ کرنا، یاد کرنا، دونوں ایک ہی معنی میں حافظہ اور ضبط۔ ثم کیف یظن ثالثا اجتماعهم علی الخطأ وکتابتہ، پھر یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ ان سب نے غلطی پر اور کتابت پر کیا کر لیا، اجماع کر لیا کہ غلطی بھی ہے اور ریاست میں کیا ہے کتابت ایسی ہو گئی تو چلو اس کو ہم مان ہی لیتے ہیں، ایسا یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ پھر چوتھی صورت ثم کیف یظن رابعا عدم تنبہہم ورجوعہم عنہ، ثم کیف یظن بعثمان انہ ینہی عن تغییرہ، پھر یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کیا ہے، اس پر وہ آگاہ نہیں ہوئے، عدم تنبہ مطلب آگاہ نہیں ہوئے، ان کے وہ اس پر آگاہ نہیں ہوئے اور اس سے رجوع بھی نہیں کیے۔ یہ کہ آگاہ ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد کیا رجوع نہ کیا، ایک تو یہ آگاہ بھی نہیں ہوئے یا آگاہ ہو گئے تو رجوع نہ کیا۔ پھر یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا، ایسے چینج کرنے سے روک دیا، پیچھے آیا کہ نہیں آیا، آپ نے فرمایا کہ لا تغیروا، یہ روایت اپنے پیچھے بڑھی ہے، اس روایت پہ کیا اس طرح کے کلام دیکھ رہے ہو بیٹے، یہ ایک چیز کو چیک کرنے کا طریقہ کار ہے، ایک تحقیق کا کہ معیار دینا آپ کو، انہیں سب چیزوں کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کلام کر رہے ہیں، الگ الگ شکیں نکال کر کے یہاں یہ وغیرہ۔ مفتی نظام صاحب کا اصول ایسے ہوتا ہے، ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں، اس حدیث پاک سے چند فوائد سمجھ میں آئے، آپ کو پڑھنا وہ کتاب پڑھ لیجیے، آپ کون سی کتاب ہے، غیر مقلدین کیا ہے کا رد،
حدیث صحیحین کی روشنی میں غیر مقلدین کا جو کتاب ہے بہت زبردست ہے، آپ کو اسلوب مل جائے گا۔ محقق کو پڑھو گے تو محقق کی طرف بننے کی طرف جاؤ گے۔ ثم كيف يظن ان القراءات استمرت على مقتضى ذلك الخطأ، پھر یہ کیسے گمان ہو سکتا ہے کہ قراءت اسی غلطی کے اعتبار سے کیا ہو گئی، جاری ہو گئی، سب لوگ وہی پڑھ رہے ہیں والمقیمین الصلاۃ وهو مروی بالتواتر خلفا عن سلف، اور یہ کیا ہے ہمارے اسلاف و اخلاف کلام سے کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ مروی، پورا ترجمہ کر رہا ہوں آپ، یعنی خلف نے سلف سے کیا تواتر کے ساتھ میں اس کو روایت کی ہے۔ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادتا، اچھی تعبیر ہے یہ عبارت، اور یہ اس میں سے ہے جو کیا ہے عقلا شرعا عادتا کیا ہے، محال ہے۔ اب یہ عقلا شرعا عادتا محال کیا ہے، محال عقلی، محال شرعی، محال عادی، ان کی پوری تفصیلات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ علم کلام میں انشاءاللہ شرح قائد پڑھو گے تو اس میں، اگر اس میں نہ ملے تو کم سے کم کہاں پڑھیں گے آپ لوگ، المعتقد المنتقد کے اندر تفصیلی گفتگو ہے، شرعاً عقلاً عادتاً، جہاں تک دماغ جا رہا ہے یہاں میں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ شرعی اعتبار سے بھی یہی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، عقل کیا، عادتاً بھی کیا، عادتاً کے آپ اوپر جو بیان ہوا ہے صحابہ کرام کی عادت کچھ اور بتاتی ہے، ان کے عادت سے یہ مطلب تصور نہیں کر سکتے ہیں، عقل بھی اس بات کو کہتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، الگ الگ جو ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے آپ، کچھ اس کے جامع معنی تعریف ہے، بس یہ ہے کہ آپ کو امتیاز ما آدھا کی حیثیت تک حاصل ہو جائے، وہ میں نے اشارہ کر دیا۔ اب جواب اس کا آتا ہے وقت اجاب العلماء عن ذلك بأجوبۃ، یہاں پہ عبارت ہے اتقان کی، بأجوبۃ ثلاثۃ، ٹھیک ہے، تین اس کا جواب علماء نے کرام دیا، انہوں نے ایک جواب دیا ہے منہا سے، دوسرا جواب دیا ہے واحسن الاجوبہ سے، بیچ میں ایک جواب کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، چھاڑ دیا، کیونکہ یہ تلخیص ہے نا، تو بھائی کئی جواب آ گئے، عمدہ جو جواب آئے ہم اس کو کیا کریں گے، آپ نوٹ کر لیں گے۔ چلو جواب یہ بتائیں گے جو پیچھے جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے، وہ حدیث پاک کے سند میں کیا ہے، سند ضعیف ہے، یہ سب جو الفاظ اس طرح استعمال کریں گے، سند ضعیف ہے، مضطرب ہے، منقطع ہے، یہ سب علم حدیث کی اصطلاح ہے، اور ممکن ہے کہ بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے، مقدمات پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ باتیں موجود ہے، ضعیف کسے کہتے ہیں، مضطرب کسے کہتے ہیں، اور منقطع کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا، ٹھیک، ڈبل مجھے کام کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا، ہاں ہو جائے گا مکمل، انتظار کرو ٹھیک ہے۔ چلو آگے، تو جب حدیث پاک اس طرح سے ہے تو اس حدیث پاک سے کسی مسئلے کا ثابت کرنا یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، ایک رسالہ بیٹا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت میری دلی خواہش ہے محقق بن جاؤ گے بیٹے، وہ بات مجھ کو بھی بعد میں پتہ چلی، ابھی حال ہی میں اس کو پڑھا ہوں، میرا بڑا افسوس ہوا ہے۔ یہ رسالہ کا نام ہے کیا ہے، الجود الحلوف فی ارکان الوضو، کیا نام ہے، الجود الحلوف فی ارکان الوضو، احادیث مبارکہ طیبہ سے کن احادیث فرائض و وجوب کا ثبوت ہو سکتا ہے، واجبات کا، کن سے سنن کا، کن سے استحباب کا، ایسی جامع معنی بات میں نے درس نظام میں کہیں نہیں ملی، میرے امام نے اس کو لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق ہے، پڑھ کے دیکھو، اس کے بعد جب حدیث پاک پڑھو گے نا، میں نے کبھی اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ حدیث ضعیف سے سنت کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، استحباب کا ثبوت ہو سکتا ہے، بہت عمدہ گفتگو، اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا تو شاید خود بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو، ہاں اس کو ذرا پڑھ لو ایک مرتبہ، قطبی کی جو باری آئے گی نا تو اس میں میر قطبی وغیرہ، اس سے پہلے بھی اس کو پڑھواؤں گا آپ لوگوں کو، تو سمجھ میں آئے گا کہ کدھر دماغ گھوم ہی رہا ہے۔ چلو الجود الحلوف، حلو میٹھا، الجود الحلوف فی ارکان الوضو، الجود الحلوف فی ارکان الوضو، پہلی جلد میں موجود ہے، امام انس اکیڈمی والے میں، رسالہ نمبر 2 ہے 3 ایسے پوچھو۔ چلیں بیٹے دیکھو توجہ دو، آواز تھوڑی دھیمی ہوتی جا رہی ہے، والیوم کم ہو رہا ہے۔ منہا ان ذلک لا یصح عن عثمان، ایک جواب کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا درست نہیں ہے، کیوں، فإن اسنادہ ضعیف مضطرب منقطع، آپ پڑھ چکے تھے، ایک مبتدا کی کئی خبریں لا سکتے ہیں، بیچ میں واو بھی لا سکتے ہیں، سب وہی ہے، کیونکہ اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، مضطرب ہے اور منقطع، یا تو کیا ہوگا بھائی، سند یا تو ضعیف ہو سکتی ہے یا منقطع ہو سکتی ہے یا مضطرب ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کیوں لکھا ہے، یعنی الگ الگ سندوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کسی میں ضعیف ہے، کسی میں ضعف ہے، کسی میں انقطاع ہے، کسی میں اضطراب ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ، یہ تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ نا ھذا حدیث حسن صحیح، یا تو حسن ہوگی یا تو صحیح ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جیس سے حسن ہے، دوسری جیس سے کیا ہے صحیح، اس طرح کی بات، لأن عثمان
جعل للناس اماما یقتدون بہم، کیونکہ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے کیا کیا، چند لوگوں کو کیا بنا دیا تھا، امام بنا دیا تھا، جن کی کیا کرتے تھے وہ اقتدا کرتے تھے لوگ، یقتدون. فکیف یری فیہ لحنا ویترکہ لتقیمہ اعراب بألسنتہا، تو فکیف یری فیہ، تو اس میں کیسے یہ یرا بھی ہو سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا ہو، قرآن شریف میں غلطی دیکھی ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو تاکہ کیا ہو جائے، عرب کے لوگ اپنی ہی زبان کے لحاظ سے کیا کر لیں، اس کو صحیح کر لیں. اقامہ یقیم درست کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں قائم کرنے کے معنی نہیں بلکہ کس معنی میں ہے، درست کرنے کے معنی میں. اس کو بیٹے لگا دیا کرو ذرا سا دروازہ کھینچتا ہے. چلیں، فَإِذَا كَانَ الَّذِي تَوَلَّوْا جَمْعَهُ وَكِتَابَتَهُ لَمْ يُقِيمُوا ذَلِكَ وَهُمُ الْخِيَارُ فَكَيْفَ يُقِيمُهُ غَيْرُهُم. بہت اچھی بات عرض کر رہے ہیں، جواب دیکھو. کہہ رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے تولا مطلب ذمہ داری کرنا، ذمہ داری یا سہار، ذمہ داری بننا، ذمہ داری لینا، اسی سے آیا ہے متولی، جو بہت امام صاحب کے ذمہ دار ہوتے ہیں. امام صاحب کیا کر رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں. امام صاحب کیا کھانا کھا رہے ہیں، آج 2 روٹی زیادہ کیوں کھا لیے، امام صاحب آپ کی نماز ناجائز ہے، 2 روٹی زیادہ کھا رہے تو. یہ متولی لوگ اٹھا کر پڑھنا کیا ہے، متولی نہیں مولی، ان کو بنا کے رکھنا چاہیے تھا. ہاں، تو فائدہ کان الذی، تو بس وہ لوگ جو کیا ہو گئے، قرآن کریم کے جمع کتابت کی ذمہ داری جنہوں نے لی، جزائے لم یقیموا ذلک، انہوں نے اس کو صحیح درست نہ کیا، جبکہ وہ کیا تھے، خیار تھے، ہے نا، خیار امتی، وہی تو ہے صحابہ کرام. خیر کی جمع کیا ہے، خیار ہے، یہ کچھ بھی کنڈیشن ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان حضرات نے جن کی ذمہ داری کیا تھی، جمع کتابت، جمع میں ہو کے جمع قرآن شریف کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ جو کیا قرآن شریف کی کیا جمع کتابت کے ذمہ دار تھے، انہوں نے جب اس کو صحیح نہیں کیا، جبکہ وہ کیا تھے، اہل خیر تھے، ٹھیک ہے. فکیف یقیمہ غیرہ، تو اس کے علاوہ کون ایسا ہوگا جس کو کیا کرے گا، درست کرے گا. جب کیا ہے بھیا، کرنے اول کے لوگ جو کیا ہے حدیث پاک بھائی بتا، خیر القرون کرنی ثم الذین، علم نہیں آ رہا ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو بھائی. بہترین زمانہ کون سا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد تابعین کے. چلو، تو وہاں اہل خیار ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے تو ہم جیسے لوگ بعد میں ٹھیک کر لیں گے. چلو، وائز النیز فإنه لم یکتب مصحفا واحدا، یہ لم یکتب لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن کیا آپ کے فرمان کے مطابق دیگر لوگوں نے اس کو لکھا تھا. نیز یہ ہے کہ آپ نے ایک مصحف تھوڑی لکھا تھا، یعنی لوگوں نے، کاتبوں نے ایک مصحف تھوڑی تیار کیا تھا. بلکہ کتنے ہوئے تیار ہوئے تھے، پیچھے مان کے 7. بل کتب عدۃ، کیا لکھا ہے، مصاحف، بلکہ چند کیا ہو گئے تھے، مصاحف تیار کیے گئے تھے. تو یہ ممکن ہے کہ کسی ایک میں ایسا رہ گیا ہو، دیگر لوگوں میں کیا ایسا نہ ہوا ہو، یہ بھی تو ممکن ہے. فإن قیل ان اللحن وقع فی جمیعها، اب ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ڈائریکٹ پیش کر دے کہ ٹھیک ہے بھیا، چند مصحف جمع کیے گئے تو ممکن ہے کہ سب میں غلطی ہو جائے، جو اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ لحن تمام میں واقع ہوا ہے، غلطی کیا ہے، تمام مصحف میں واقع ہے، جواب دینا ہے فبعید اتفاقهم علی ذلک. یہ اتفاقهم کیوں مرفوع پڑھ رہا ہوں بھیا، اتفاقهم مرفوع کیوں ہے، فبعید اتفاقهم علی ذلک. تو 2 ہی سوال ہو سکتا ہے، تو جو دیکھیے کہ غلطی تمام مصحف میں ہو یا بعض مصحف میں ہو. اگر تمام غلطی تمام مصاحف میں اگر آپ مانتے ہیں تو یہ بعید ہے کہ اس پر ان سب کا کیا ہوگا، اتفاق ہو چکا ہو. ارے بیٹا آپ نے پڑھا تھا نا، فعال کے میں کیا پڑھا تھا، جس کے طرف نسبت کی وہ فعل کی یا شبہ فعل کی نا، یہ شبہ فعل کا مثال ہے، جلدی پاتے نہیں آپ لوگ، دیکھو یہی ہے فبعید اتفاقهم، یعنی فبعود اتفاقهم علی ذلک. یہ ہو سکتا ہے معنی کیا ہوگا، شبہ فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی، فاعل کی طرف. چلو، او فی بعضها، یا غلطی کس میں واقع ہے بھائی، بعض مصحف میں واقع ہے، فهو اعتراف بصحت البعض، بعض میں غلطی مان رہے، اس کا مطلب کیا ہے، بعض میں کیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں وغیرہ. تو بعض کی صحت کا آپ نے اعتراف کرنا ہے. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ أَنَّ اللَّحْنَ كَانَ فِي مُصْحَفٍ دُونَ مُصْحَفٍ، اور لوگوں میں سے کسی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ غلطی بعض مصحف میں ہے، کسی بعض دوسرے مصحف میں نہیں ہے. یعنی کسی ایک مصحف کے غلطی ہونے کا قول کیا ہو، دوسرے مصحف کو چھوڑ کر کے ایسا کچھ ہے نہیں ہے. اب کیا ہو جائے گا، وَلَمْ تَأْتِ الْمَصَاحِفُ قَطُّ مُخْتَلِفَةً إِلَّا فِي مَا هُوَ مِنْ وُجُوهِ الْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِلَحْنٍ.
اور مصائب جتنے بھی ہم تک پہنچے ہیں عطایت اعلیٰ وہ کیا ہو گئے؟ مختلف نہیں ہے، مگر کس میں اختلاف ہے؟ وجوہ قرات کے اعتبار سے، یعنی جتنے بھی مصائب ہم تک پہنچے ہیں اس میں جو اختلافی صورت ہے وہ وجوہ قرات کے اعتبار سے ہے۔ ولیس ذلک بلحن، اور یہ کیا ہے؟ یہ لحن نہیں بلکہ وہ اختلاف قرات ہے۔ وہ لکھا ہوا جیسے غشا ہوا ہے، لوگ گشوا پڑھتے ہیں، کچھ گشوا پڑھتے ہیں، لکھا تو ویسے جائے گا جی۔ صالحات پڑھتے ہیں کیا کچھ لوگ پڑھتے ہیں فریحین کھڑے حرکات سے، کچھ لوگ فارحین بھی پڑھ سکتے ہیں، فریحین فارحین، تو اس میں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو جواب کا حاصل کیا ہو گیا کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کیا ہے غلطی تمام میں واقع ہو گئی تو پھر یہ بعید ہے کہ صحابہ کرام نے ان سب میں اتفاق کر لیا ہو۔ بعض میں مانتے ہیں، گویا کہ بعض کی صحت کا آپ نے اعتراف کر لیا، اور آگے ایک جواب میں ایڈ کر رہے ہیں کہ کسی خاص مصحف کے بارے میں یہ بات منقول ہی نہیں کہ کہا گیا ہو کہ کیا مصحف اس کے اندر کوفی میں، بصری میں، مکی میں، مدنی میں غلطی تھی، وہ غلطی سب میں چل بیٹھی، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ جب تذکرہ نہیں تو علامہ نے کیا ماننا پڑے گا کہ یہ غلطی واقعی نہیں ہوئی۔ تو ایک جواب اس کا ایسے انہوں نے دینے کی کوشش کی، سمجھ میں آیا؟ اس جواب میں کہیں اجازت ہے، کہیں حذف ہے، اس طرح کی بات انہوں نے سمجھ میں آ رہی ہے، سمجھ کر کے جو آپ اس کو جواب سے مکمل انداز میں لکھیے گا۔ دوسرا جواب دیکھو کیا دینے جا رہے ہیں، احسن الاجوبہ، عمدہ ترین جواب کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے 3 جواب ہیں۔ یا اللہ، یہ کتاب پڑھاتے رہتا ہوں اور یہ ایسے ہی رہتا ہے یار۔ چلو دیکھو کیا دیکھا، احسن الاجوبہ، عمدہ جواب کیا؟ ان تلک الاثار عن عثمان فیما فیہا تحریف والذی بین ذلک ما اخرجہ ابن اشتا عن سوار ابن سبعہ قال ابن زبید۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آثار جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوئے ہیں، روایت یا مروی ہیں، ان میں کیا ہے؟ فیہا تحریف، ان تلک الاثار عن عثمان، یہاں تک ہے یہ مبتدا، اور فیہا تحریف ہے، یہ کیا ہے؟ تحریف ہے اس کے اندر۔ اچھا، وہ روایت والذی بین ذالک، اور اس کے درمیان وہ روایت جس کی تخریج ابن اشتا نے، والذی بین ذالک، اور اس کے درمیان وہ روایت جس کی تخریج ابن اشتا نے سوار ابن سبا سے روایت کی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے ذکر کرتے ہیں۔ والذی سے یہاں تک یہ مبتدا ہے، قال یہ خبر ہے۔ ابن زبیر نے کہا ہے کہ ایک بندہ، حضرت عمر، یہ وہی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بندہ کھڑا ہوا، کہا کہ حضور قرآن شریف کو جمع فرما دیجیے ورنہ یہ کیا ہو جائے گا، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ فرمایا تھا، کچھ جمع اس وقت بنی تھی، اس کے بعد سال ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ وہ بندہ پھر کھڑا ہوا، اس نے اس طرح کی بات کی، اس کو آگے انہوں نے ذکر کیا۔ دیکھو، قام رجل الى عمر فقال يا امير المؤمنين ان الناس قد اختلفوا في القرآن فكان عمر قد هم ان يجمع القرآن على قراءة واحد فتعين طعنته التي مات فيها۔ آسان لگ رہا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، ترجمہ کو تو پڑھا ہوا چھوڑ دو۔ وہ بندہ کیا ہوا، کھڑا ہوا، کہا کہ امیر المؤمنین لوگ قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ارادہ فرمایا کہ کیا کریں، قرآن کریم کو ایک قرات پر کیا کر دیں بھیا، جمع کر دیں۔ تو کیا ہو گیا، آپ کو کوئی ایسا نیزہ مارا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی کیا ہو گئی، شہادت ہو گئی، التی مات فیہا، جس میں آپ نے کیا شہادت کا جام پی لیا۔ فلما کان فی خلافت عثمان، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، قام ذلک الرجل، تو آدمی پھر کھڑا ہوا، فذکر له فجمع عثمان المصاحب، تو اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اس بندے نے اسی کا ذکر کیا جو پہلے کیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع فرما دیا۔ پھر کیا ہے کہ لکھتے ہیں ثم بعثنی، بعثنی میں کدھر ہے ضمیر، پھر مجھے بھیجا، یعنی وہ آدمی جس نے تذکرہ کیا تھا، یا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں موجود ہے، بعثنی جو نا قال ابن زبیر، مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہی زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ آگے عبارت آ رہی ہے کہ کیا ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ اس کی یہ ہے نا، رشتہ دار میں سے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے۔ ثم بعثنی الی عائشہ، اب وہ جائیں گے کون، حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس، تو کوئی وہی جائے گا جو محرم وغیرہ کی صورت حال ہو، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ پھر مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا، فجیت بالمصحف، میں مصحف لے کے کیا آیا، ان کے پاس لکھا ہے آیا، فعرضناها علیہ، تو میں کیا کیا، بالمصحف لکھا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا مصاحف ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھا ہے فعرضناها کے ضمیر کا مجھے بتا رہا ہے کیا ہے، مصاحف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو ذرا چینج کر لینا۔ تو ہم نے کیا کہ ان مصاحف کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی، حتیٰ قومناها، یہاں تک ہم نے کیا کر لیا، اس کو درست کر لیا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ساری چیزیں کی، ثم ہمارا پھر کیا ہے، بسائرها فشققت، پانچ میں آیا ہے یوم تشقق الارض عنہ سراء وغیرہ،
تو پھر ہمارا کا فائل حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصائب کو، اس کے علاوہ جتنے مصائب تھے یا جو تیار شدہ نسخے وغیرہ موجود تھے، ان سب کے کیا کرنے کا، شاک کرنے کا حکم دے دیا، جلانے کا حکم دے دیا۔ ایک روایت الگ بھی ہے، کئی روایتیں ہیں جلانے کا، کہیں گاڑنے کا۔ تدوین قرآن پڑھیے گا، اس میں موجود ہے ساری باتیں، تحقیق کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ واخرج ابن اشتا بسندی عن عثمان انه قال، اور ابن اشتا نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عثمان غنی سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کیا، لما فرغ من المصحف، کہ آج جب مصحف کے کتابت سے فارغ ہوئے، اتیا بھی، عطا بھی عثمان فنزل فی وقال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کے آئے، یا اتیا بھی عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا، فنزل فی، آپ نے اس میں کیا کیا دیکھا، عثمان اتیا کا نائب فاعل، فقال، آپ نے فرمایا احسنتم واجملتم، تم نے بہت اچھا کیا ہے، ارا شیئا سنقیمہ بالسنتیا، اس میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں انکرے ہم اسے کیا کر لیں گے، درست کر لیں گے۔ یہ ہے اصل روایت، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل روایت، ان روایت میں کہیں یہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ والمقیمین الصلاۃ ہے، یا ان الذین آمنوا والذین، اس طرح کی روایت کچھ ہے کیا، نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کی روایت پیش کی ہے خاص طور پر، اس میں آپ نے کیا ہے، وہ روایت درست نہیں ہے۔ یہاں اصل بات کامن آپ نے فرمایا، کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، اس کو انشاءاللہ اپنے زبان سے میں اس کو درست کر لوں گا۔ اب یہ روایت موجود نہیں کہ کیا آپ نے درست کیا یا نہ کیا، اس طرح کی روایتیں یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کی، تو اس میں کیا ہے، اختلاف قرار کی صورت کے اعتبار سے اس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان جاری ہو گئیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں اس طرح کی غلطی تھی، کتاب غلطی، یہ روایت اس طرح کی کیا ہے، درست نہیں ہے۔ ممتحن امتحان آپ سے اگر اس طرح پوچھ سکتا ہے، عبادت دے دے، اس کے بارے میں کیا اختلاف صورت ہے، اچھے سے دیکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا اس کو، آپ نے جو سمجھا ہے وہی لکھیے گا، ترجمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلو آگے بھی پڑھانا تھا، ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے یار۔ چلے ایک فائدہ ہے، اس فائدے کے ضمن میں نے انہوں نے بات کی ہے، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کو آپ 3 طریقے سے پڑھ سکتے تھے، ٹھیک ہے، توجہ، کچھ آیتیں ہیں کیا جن کو آپ 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، وہ چند مثال انہوں نے پیش کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھے سے کل دیکھ کے آئیے گا، پھر انشاءاللہ کل کیا ہو، پرسوں دیکھ کے آئے گا، پرسوں بھی نہیں، 4 دن کے بعد، اتنا نقصان ہو رہا ہے بھائی۔ چلیں کچھ پوچھنا ہے، صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔